अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आयत मलिक रावलपिंडी से। एक बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या जो आज के वीडियो में तफसील के साथ आपको बताऊंगी कि रावलपिंडी की एक बहुत मशहूर निजी एकेडमी है। इस निजी एकेडमी के प्रिंसिपल साहब सेकेंडरी की एक तालिबा के साथ लगातार कई मरतबा पूरे 5 महीने तक नाजायब सलूक करते रहे और इसी दौरान तालिबा 2 मरतबा हमीला भी हो गई। हैरान कुन बात यह है कि 5 महीने तक यह सिलसिला चला और 5 महीने तक इस तालिबा ने आवाज़ न उठाई, किसी को न बताया, बल्कि इस मुआमले को छुपाती रही। और फिर 5 महीने के बाद उसने आवाज़ भी उठाई, FIR भी दर्ज करवाई और मुलजिम को गिरफ्तार भी करवाया। मेरे जहन में ये सवाल आया कि 5 महीने तक खामोश क्यों रही। यकीनन आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा। और फिर 2 मरतबा हमीला हुई और इतनी बड़ी बात पर भी खामोश रही, तो आखिर अब क्या हुआ था कि तमाम पर्दों को उठाकर हकीकत सबको बताई। अब वह कौन से हरबे थे जो यह प्रिंसिपल इस्तेमाल करता था और अपने नाजायज़ उजाइम को पूरा करता रहा। वे हरबे क्या थे? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत अफसुर्दा हूँ इस हकीकत को जानकर कि हम अपने बच्चों को तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए बड़े यकीन और उम्मीद के साथ भेजते हैं, लेकिन इन तालीमी इदारों में हकीकत में तालीम के साथ साथ और क्या क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में। रावलपिंडी का ये दर्दनाक वाक़या है जो खयाबान ए सिर सैयद के इलाके में पेश आया। फैमिली के सरबराह का नाम है तारिक महमूद और उनकी अहलिया का नाम है सारा। अब हमारा जो केस है आज का, वह एक तालिबा से मुतल्लिक है। इस तालिबा का असली नाम मैं हरगिज़ नहीं बताऊंगी, शिनाख्त करवाऊंगी बयान। गुमनाम शख्स के तौर पर इस केस को आपको समझाना है, क्लियर करना है, बताना है, तो फिर मैं इसका फ़र्ज़ी नाम रखूंगी ज़ारा। हरगिज़ नहीं, ज़ारा एक बहुत ज़हीन, बहुत प्यारी, बहुत पुरएतमाद लड़की है। 2023 की बात है। आज से पूरे 2 साल पहले अपने घर के पास एक बहुत मशहूर, एक बहुत अच्छी निजी एकेडमी है, उसे ज़ारा ने ज्वाइन कर लिया। इस निजी एकेडमी के प्रिंसिपल का नाम है उमर फारूक। 2 साल उसी एकेडमी में पढ़ी ज़ारा ने और इम्तिहानात दिया और बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। अब ये आजकल सेकेंडरी में है और उसी एकेडमी में पढ़ रही है। जो तफसीलात मैं अब आगे जाकर आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये तमाम तफसीलात ज़ारा की ज़बानी हैं। 15 फरवरी 2023 को इस एकेडमी के प्रिंसिपल उमर फारूक साहब वह क्या करते हैं, वह तालिबा ज़ारा को ऑफिस बॉय के ज़रिए पैगाम भेजते हैं कि प्रिंसिपल के कमरे में आए, सर बुला रहे हैं। अब ज़ारा को जब पैगाम मिलता है ऑफिस बॉय के ज़रिए, तो वह फ़ौरन भागती भागती आती है, ऑफिस के दरवाजे पर अंदर जाती है और हाथ बांधकर अपने प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे कि एक फरमानबरदार तालिबा अपने उस्ताद के सामने खड़ी होती है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? सर आगे से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने बुलाया। ज़ारा, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? ज़ारा कहती है, सर आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं, आप बहुत अच्छी रहनुमाई देते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वह कहते हैं, अच्छा, मेरे बारे में तो बहुत अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे पास। ऐसा नहीं करते कि हम दोनों शादी कर लें? मुझसे शादी करोगी? अब ज़ारा हैरान हो जाती है कि यह क्या कह रही हैं। कहती है, सर मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो पहले से शादीशुदा हैं और फिर मैं तो आपकी तालिबा हूँ और आप मेरे उस्ताद हैं, इस एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। ये कैसे मुमकिन है? ज़ारा, मेरी बात सुनो, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मुतमिन भी नहीं हूँ। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन औलाद नहीं है मेरे पास। आज भी मैं औलाद के लिए तरस रहा हूँ। मेरी अहलिया बीमार हैं और वह बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं है, ये डॉक्टरों ने बताया। 2 साल हो गए मुझे तुम्हें देखते हुए, तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा पाया। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैंने तुम्हें शादी की पेशकश दी है। मेरे बारे में सोचो। ज़ारा अब क्या कह रही है? न मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, न मुझे करनी है, और न ही मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता रख सकती हूँ। ये बहुत पुरएतमाद बात होती है अगर तालिबा अपने उस्ताद के सामने खड़े होकर पहले जवाब में यह कहे, आप कोई अच्छी लड़की तलाश करें, आपको मिल जाएगी, उससे शादी करें और औलाद भी हासिल करें। यह कहकर वह ऑफिस से निकलकर सीधा घर चली गई। घर जाकर उम्मीद तो यह थी कि वह यह सब अपने वालिदैन से शेयर करती, लेकिन उसने ऐसा न किया। उसने यह बात किसी से शेयर नहीं की, न बहन भाई से, न वालिदैन से। वह समझी कि मैंने तो जवाब दे दिया है और बस ठीक है, बात ख़त्म हो गई।
اب کیا بات کا معاملہ بڑھانا؟ طالبہ کے دل میں یہ تھا۔ زہرا کے اب 18 مئی کو یعنی تیسرے دن چھٹی کے وقت زہرا کو اپنے دفتر میں پھر سے پرنسپل صاحب بلاتے ہیں۔ زہرا پھر سے جاتی ہے آفس میں اور جا کر کہتی ہے کہ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ چھٹی کا وقت تھا، پوری اکیڈمی خالی ہو گئی، طالبہ چلے گئے، سٹاف چلا گیا، اب پوری اکیڈمی میں ایک پرنسپل ہیں اور ایک زہرا آفس میں کھڑی ہے اور پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو پیشکش کی تھی اس کے بارے میں سوچا؟ تو آگے سے زہرا نے کہا کہ سر آپ دیکھیں، کچھ باتیں بار بار کرتے ہیں، میں آپ کو اسی دن بتا کر گئی تھی کہ ایسی کوئی بات میری طرف سے نہیں ہے، نہ ہوگی، میں نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد یہ ڈرامائی پرنسپل بہت جذباتی ہو جاتا ہے، فوراً اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، زہرا کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور پاؤں پکڑ کر زور زور سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میری بات مان لو، منت کر رہا ہوں، لڑکی کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے آگے معصوم بن رہا ہوں، مان جاؤ، شادی کر لو، میں کون سا کسی غلط کام کے لیے کہہ رہا ہوں، پیشکش ہی تو کر رہا ہوں اور حلال طریقے سے ہی تو کر رہا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، آج میں نے بہت سوچ کر تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے۔ ساتھ رو رہا ہے، اب زہرا نے اپنے پاؤں تو چھڑوانے ہیں نا اس سے، وہ کہتی ہے اچھا چلیں، میری بات سنیں، میرے پاؤں چھوڑیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ میرے والدین سے بات کریں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو میں پھر آپ کے ساتھ شادی پر غور کروں گی۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کیونکہ پرنسپل نے اس بات پر اسے جانے دیا۔ پھر سے دوسری بار بڑی غلطی کی اور گھر جا کر والدین سے کچھ بھی شیئر نہیں کیا، نہ پہلی بار کیا نہ آج کیا، دونوں مرتبہ بڑی غلطی کی۔ اب یہ 2 غلطیاں ہو گئیں۔ 20 مئی کو پرنسپل نے تمام طالبہ سے کہا کہ 21 مئی کو اکیڈمی میں مینٹیننس کا کام ہوگا، لیبر لگے گی تو آپ سب چھٹی کریں گے۔ اگلے دن یعنی 21 مئی کو زہرا کو یہی پرنسپل فون کر کہ چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے، آپ اپنی ٹائمنگز کے مطابق اکیڈمی آئیں۔ یہ پیغام تمام طالبہ کو دیا گیا ہے۔ زہرا معمول کے مطابق اپنی ٹائمنگز کے مطابق اکیڈمی پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے کہ چلو آج کا کام بھی ہو جائے، لیکن اکیڈمی میں نہ کوئی طالب علم، نہ کوئی استاد، نہ کوئی لیبر، نہ کوئی سٹاف، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، صرف پرنسپل اور زہرا ہیں۔ زہرا کہتی ہے سر، آپ نے مجھے بڑا واضح پیغام دیا تھا اور میں سن کر فوراً ٹائمنگز کے مطابق یہاں آ گئی، لیکن یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی طالب علم، تو آپ نے کیا پیغام صرف مجھے ہی دیا تھا یا سب کو دیا تھا؟ تو پرنسپل نے کہا زہرا، میں نے یہ ساری چھٹی اور مینٹیننس کی بات تمہارے لیے کی، چھٹی بھی تمہاری خاطر کی، کیونکہ جب باقی طالبہ یہاں ہوتے ہیں تو میں تم سے بات نہیں کر پاتا، جو مجھے بات کہنی ہے وہ کہہ نہیں پاتا، میں نے سب کو چھٹی دی تاکہ تفصیل سے تم سے بات کر سکوں۔ زہرا یہ سن کر کہتی ہے سر کیا کریں؟ جواب میں پرنسپل کہتا ہے میں تمہارے والدین سے تفصیل سے بات کروں گا، میں خود چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کو جاننا تو چاہیے، ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے، جب تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیں گے تو زندگی کیسے اچھی گزرے گی؟ میری بات تو سمجھ رہی ہو تم؟ یہ کہتے کہتے وہ آہستہ آہستہ قریب آ جاتا ہے۔ خیر، قصہ مختصر، اس نے اپنی میٹھی باتوں کا جال بچھایا اور زبردستی زہرا کے ساتھ نازائب حرکت کی۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ اس مرتبہ بھی گھر جا کر زہرا نے اپنے والدین کو کچھ نہ بتایا۔ بری خبر یہ ہے کہ زہرا حاملہ ہو گئی، بہت بڑی بات ہے، اور اس نے یہ بات پرنسپل کو تفصیل سے تاریخوں کے ساتھ بتائی۔ آپ اب جلدی سے میرے والدین سے بات کریں، شادی کی تاریخ طے کریں، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ یہ بات باہر نکلے آپ فوراً ان سے بات کریں۔ پرنسپل کہتے ہیں ہاں ضرور، تم فکر کیوں کرتی ہو، میں بات کروں گا۔ اگلے دن زہرا نے پوچھا کہ آپ نے بات کی؟ وہ کہتا ہے ہاں میں بات کرتا ہوں، یہ لو دوائی، یہ دوائی استعمال کرو، اس سے تمہاری طبیعت کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی۔ زہرا نے دوائی لی اور کھا لی۔ اس دوائی سے مسئلہ تو جایا ہو گیا، لیکن اس کے صحت پر برے اثرات پڑے۔ زہرا کمزور ہوتی گئی۔ اس نے اس دوائی کو گوگل کیا اور پتہ چلا کہ یہ دوائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے تھی۔
تب اسے سمجھ آیا کہ یہ طبیعت کی خرابی کی دوائی نہیں تھی، بلکہ پرنسپل نے یہ دوائی اسے اس لیے دی کہ مسئلہ ختم ہو جائے اور اس کی حرکت چھپ جائے۔ پرنسپل نے کہا، اگر یہ بات تمہارے والدین کو پتہ چل گئی تو تم جانتی ہو کیا ہوگا، نہ شادی ہوگی نہ وہ تمہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے پرنسپل اور طالبے کے درمیان۔ پھر سے پرنسپل نے بات جاری رکھی، کہتا ہے، جارا، میں بات کروں گا، مجھ پر یقین کرو۔ اب دیکھو، ہماری آپس میں سمجھ بوجھ بھی ہو رہی ہے، ایک بار پھر میرے قریب آؤ، میں تو تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں، ایک بار پھر میری بات مان لو۔ یہ جملے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن چونکہ اس نے یہ کیا تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ اب جارا ایک طرف اپنی عزت کھو چکی ہے، دوسری طرف مسئلہ جایا ہوا ہے، تیسری طرف وہ اس شخص کے سامنے بے بس ہو چکی ہے، کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ پھر سے اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اس بار بھی ماں باپ کو نہیں بتایا، اور بدقسمتی سے جارا اس پرنسپل کی باتوں میں آ کر پھر سے حمیلہ ہو گئی۔ جب اس نے پرنسپل کو بتایا کہ میں دوبارہ حمیلہ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں آپ نے والدین سے بات کی یا نہیں، تو اس بار پرنسپل کا رویہ بالکل بدل گیا۔ کہتا ہے، کون سی بات بھئی؟ کیا بات لگا رکھی ہے تم نے؟ کوئی شادی کی بات نہیں کرنی مجھے تمہارے والدین سے، سمجھ گئی تم؟ اور یہ جو بچہ ہے نا، جو تم بار بار کہتی ہو کہ میں حمیلہ ہوں، یہ میرا نہیں ہے، مجھے کیا بتاتی ہو؟ کہاں کہاں سے ہو کر آتی ہو اور کہاں سے یہ کیا ہے اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ یہ سن کر جارا حیران رہ گئی۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ جب ایسی صورت حال ہوتی ہے اور چھپانا پڑتا ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جارا دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ گھر پر اس نے کچھ ذکر نہیں کیا اور اتنا کچھ ہو چکا تھا۔ ایک دن گھر میں چلتے چلتے اسے چکر آئے، وہ گر پڑی۔ والدین بہت پریشان ہوئے کہ اسے کیا ہو گیا۔ فوراً اسے اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ جارا حمیلہ ہے اور حمل کافی آگے تک پہنچ چکا تھا، گرنے کی وجہ سے چھایا ہو گیا۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، یہ کہاں سے ہوا؟ ڈاکٹر نے جارا کی ماں سے پوچھا۔ ماں کہتی ہیں، اللہ کا نام لیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بیٹی غیر شادی شدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا، ہم نے جو چیک اپ کیا وہ بتا دیا۔ اس بار جارا پر اتنا دباؤ تھا کہ گرنے کی وجہ سے چھایا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ماں نے پوچھا، جارا یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ تو جارا رو رو کر پہلے دن سے لے کر آج تک کی ساری بات ماں کو سناتی ہے۔ ماں سنتی ہے اور جارا کو 1 ستمبر کو وکیل کے ساتھ لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی ہیں۔ اس پولیس اسٹیشن کا نام ہے پیر وڑھائی تھانہ۔ جا کر پولیس کو ساری بات تفصیل سے بتاتی ہیں اور ایک FIR درج کرواتی ہیں، جس کی مظلوم خود زارا بنتی ہے، اور FIR میں نامزد ملزم پرنسپل عمر فاروق ہے، جن کا پتہ اور گھر کی معلومات زارا پولیس کو دیتی ہے۔ پولیس چھاپا مار کر ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے اور تھانے لے آتی ہے۔ میں چونکہ مختلف کیس دیکھتی ہوں، سمجھتی ہوں، کچھ کیسوں میں بتائی گئی صورت حال درست نہیں ہوتی اور کچھ میں وہی ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے، لیکن اس کیس میں جب بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ غلطی، دباؤ یا خوف کی وجہ سے ایک بار ہو سکتی ہے، 5 مہینے تک نہیں۔ اس کیس میں جارا نے 5 مہینے تک آواز کیوں نہ اٹھائی؟ ساری صورت حال میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ پولیس تفتیش کر کے رپٹوں اور سوال جواب کے بعد یہ واضح کرے گی کہ اس کیس میں جارا کا کتنا سچ ہے اور پرنسپل عمر فاروق کا کتنا۔ تب چیزیں واضح ہوں گی۔ ملزم گرفتار ہو گیا، زارا کی زندگی تباہ ہو گئی، کیس آیت ملک نے بیان کر دیا۔ اب میں آتی ہوں اپنی رائے کی طرف، جو ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو دیتی ہوں، تو دھیان سے سنیں۔ تمام لڑکیاں ایک طرف ایک بڑی عمر کا تجربہ کار، دلکش پرنسپل ہے جو میٹھی باتیں کرتا ہے اور ذہن میں اس کا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا استاد ہے، آپ کا پرنسپل ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی طالبہ کے ذہن پر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اب وہی شخص جس سے ڈر لگ رہا ہے وہ خوبصورت ہے، دلکش ہے، خوشبو لگاتا ہے، میٹھی پیاری باتیں کرتا ہے طالبہ کے ساتھ۔ دوسری طرف ایک طالبہ ہے جو کم عمر ہے، نا تجربہ کار ہے، اس کے ذہن میں استاد کا دباؤ ہے، اور جب وہ اسی استاد سے میٹھی باتیں سن رہی ہے تو وہ اس کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے،
लगातार 5 महीने गलती पर गलती दोहराई गई। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हुई वह थी राब्ते की कमी। जारा अगर अपनी माँ की दोस्त होती तो पहले ही दिन जाकर अपनी माँ को बताती कि मामा, आज प्रिंसिपल ने यह बात की मुझसे। फिर माँ उसे समझाती और जारा की जिंदगी बच जाती। हमारे यहाँ वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो फासला है वह खौफ का होता है। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों को इतना डराओ कि उनमें शर्म और हया कायम रहे। मुझे लगता है कि शर्म और हया के साथ वह फासला मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए जो वालिदैन खुद अपने बच्चों के साथ बनाते हैं। इस फासले की वजह से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को बतानी चाहिए, लेकिन वह खौफ की वजह से नहीं बताते और इसी वजह से वह गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अगर जारा और उसकी माँ दोस्त होतीं तो जारा ज़रूर बताती। जारा को डर होगा कि कहीं तालीम न छूट जाए या एकेडमी बंद कर दें या बदनामी हो जाए या मामा पापा को बताएंगी तो पापा मेरा क्या हाल करेंगे। वजह कोई भी हो, लेकिन फासला तो था। अगर यह फासला न होता तो वह पहले दिन बता देती और उसकी ज़िंदगी बच जाती। अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता खुदा के वास्ते कायम करें। बहुत शुक्रिया।